السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش۔ ولی پہ جو ہمارا حصہ چارم یعنی چوتھا لیکچر ہے، ان کے چند سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کہ ولی کے سامنے اردو شاعری کی ایک صحت مند روایت تھی۔ سوال ہے، ولی کے سامنے اردو شاعری کی ایک صحت مند روایت تھی اور زبان بہت حد تک صاف ہو چکی تھی۔ یہ روایت اور صاف زبان کس کے توسل سے ولی تک پہنچی؟ ولی سے پہلے یہ دو خصوصیات تھی کئی حد تک، تو یہ ولی کو کس کے توسل سے پہنچی ولی تک؟ تو دو مرکزی کردار ہے، صوفیاء کرام اور امراء کے توسل سے یہ دو خصوصیات ولی تک پہنچی، اور ولی نے پھر اس پہ وہ معمار شاعری بن گئے غزل کی، جو اس کو ایک ترتیب دی، غزل کو ایک جدت دی، اس میں ایک روایات ترتیب دی، پھر یہ ساری چیز۔ ولی نے زبان کے حوالے سے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ سوال ہے۔ تو چند خصوصیات بتا رہا ہوں، یہ ولی کے کارنامے ہیں زبان کے حوالے سے۔ پارسی مضامین و تراکیب استعمال کر کے اردو دامن کو وسیع کیا۔ اس کے علاوہ ہندی کے سبک اور موسیقی و لطافت سے بھرپور الفاظ کو اردو شاعری میں جگہ دی۔ یہ دو بہت اہم خصوصیات ہیں جو زبان کے حوالے سے اس نے کی۔ اردو شاعری کا اولین معمار اور سورج کسے کہا جاتا ہے؟ تو سید عبداللہ نے ولی دکنی کو کہا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا ولی کی شاعری کی زبان آج بھی رائج ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ تو جواب ہے جی نہیں، کیونکہ اس کی زبان متروک ہے، مگر دیوان ہر جگہ ملتا ہے۔ اس کی زبان کی بے شمار الفاظ متروک ہو چکے ہیں اور اس کا دیوان ہر جگہ موجود ہے۔ ولی سے کن پارسی گو شعراء نے متاثر ہو کر اردو اسلوب میں غزل لکھنی شروع کر دی؟ اس وقت اور بھی بہت بڑے بڑے شاعر تھے جو فارسی میں ولی کی طرح فارسی میں لکھ رہے تھے، دکنی زبان میں لکھ رہے تھے۔ کن کن شعراء چند کے نام بتائے جنہوں نے متاثر ہو کر ولی سے فارسی اسلوب کو ترک کر کے اردو میں یعنی ریختہ میں لکھنا شروع کر دیا؟ اس میں مظہر جانے جانا، شاہ مبارک آبرو، یک رنگ، مضمون، شاکر ناجی وغیرہ، یہ چند نام بہت اہم ہیں۔ ایک سوال عام طور پر ہے کہ ولی کا موازنہ کس انگریز شاعر سے کیا جاتا ہے؟ یاد رہے دونوں اپنی زبانوں کی شاعری کے باب آدم ہیں۔ تو جواب ولی کا موازنہ چاصر سے کیا جاتا ہے، اور ولی اور چاصر دونوں اپنی زبانوں کی شاعری کے باب آدم ہیں، اس لیے دونوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ موازنہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اردو شاعری کا چاصر کسی کہتے ہیں، ولی دکنی کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ چاصر بھی اپنی زبان کی شاعری کا باب آدم اور ولی دکنی اردو کا، اس لیے یہ موازنہ کیا گیا۔ ولی کے چند ہم عصر شعراء کے نام بتائے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اس میں عاجز، ضعفی، سراج اورنگ آبادی، ذوقی وغیرہ یہ شعراء، یہ مشہور شعراء میں نے 4 نام بتا دیے۔ عاجز، ضعفی، سراج اورنگ آبادی، ذوقی وغیرہ یہ ان کے ہم عصر شعراء تھے۔ ولی سے قبل اردو غزل کے کتنے ادوار گزر چکے تھے؟ تو ولی سے پہلے اردو غزل کے 2 ادوار، پہلا دور جو تھا پہلا امیر خسرو کا دور، اور دوسرا دور جو ہے وہ قلی قطب شاہ اور قطب شاہی دور کا، یہ 2 دور گزر چکے تھے۔ طوطی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے آپشن میں ولی دیا ہو اور وہ آپ سے پوچھے کہ ولی دکنی کو طوطی ہند کا، ویسے کہہ دے جنرل طوطی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔
ولی کی شاعری میں کون سے اصناف نہیں ہے، یعنی اس نے کون کون سی اصناف میں توازمائی کی اور کون کون سے میں نہیں. باقی سب میں تقریباً اس نے توازمائی کی ہے سوائے مرثیہ اور واسوخت کے. یہ 2 اصناف ان کی شاعری میں، ان کے کلام میں نہیں ہے. ولی کی شاعری کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو عبوری دور کہا جاتا ہے. یہ عبوری دور کسے کہا جاتا ہے؟ آپ سے سوال میں سوال کر لیں تو وہ دور جو ایک ترقی یافتہ اردو ادب کے حوالے سے، کسی بھی زبان ادب کے حوالے سے ایک عروج کا دور گزر چکا ہو اور پھر زوال پذیر ہوا ہو، اور دوسرا دور ابھی عروج تک نہیں پہنچا ہو. ان 2 ادوار کے دوران جو دور ہے اس کو عبوری دور کہتے ہیں. یعنی ایک دور جیسے کہ آپ دیکھیں ولی کے بعد جو ہے میر تقی میر اور درد کا احتضرین کا دور عروج پر پہنچا. پھر اس سے پہلے جو ہے کوئی 2 دور تو گزر چکے ہیں نا، قطب شاہی اور عادل شاہی دور میں اچھے مثنوی نگار، غزل گو شعراء، مثنوی نظم گو شعراء گزر چکے ہیں نا. تو ایک ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ اردو ادب کے حوالے سے دور گزر چکا تھا. دوسرا دور ابھی ترقی کے طرف گامزن تھا. اسی دوران جو شعراء آئے اس میں جو نمایاں نام ہے وہ ولی ہے، تو اس دور کو عبوری دور کہتے ہیں، اور ولی کے دور کو بھی عبوری دور کہا جاتا ہے. ولی کا مشہور نقاد کون سا ہے جس نے ولی پر بہت کام کیا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ ہے. ولی کی شاعری میں ریختگوئی کا آغاز کب ہوا؟ تو سفر دہلی کے دوران جو ہے وہ آپ کو باقی قصہ کہانی تو آپ کو یاد ہوں گی، اتنا تو آپ نے پڑھا ہوگا. ولی دکنی نے کتنے قصیدے، مخمس، قطعات، رباعیات اور مثنویہ لکھی؟ بعض کتابوں میں 6 قصیدے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب عبداللہ نے اس کے 5 قصیدے بتائے ہیں کہ 5 قصیدے لکھے، 8 مخمس، 6 قطعات، 26 رباعیات اور 2 مثنویہ اس میں لکھے. ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر کے ٹیسٹ میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ ولی دکنی نے کتنی رباعیات لکھی؟ 26 رباعیات. ولی نے کتنی غزلیں کہی؟ 456 غزلیں. بقول ڈاکٹر سید عبداللہ انہوں نے 456 غزلیں کہی ہے. چلو اس ویڈیو کے لیے یہ سوال اتنا بھی آج بھی کافی ہے. جتنا ویڈیو مختصر ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے. میری ویڈیوز چند طالب علم ہے لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ سے، وہ دیکھتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ میری ویڈیو دیکھ، اس لیے کہ میں جو کر رہا ہوں 1 بندے 2 بندوں کو تو کم سے کم فائدہ مل رہا ہے، استفادہ تو ہو رہا ہے. اب جو لوگ بے خبر ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو بتا دے اس چینل کے بارے میں، اس لیکچر کے بارے میں. یاد رکھ لے، اگر ہمیں جب ہم طالب علم تھے ایم اے کر کے اور لیکچر کی تیاری، لیکچرشپ کی تیاری کر رہے تھے، اور کوئی ہماری اس طرح گائیڈ لائن کرتا، قسم سے میں کہتا ہوں میں نے ریختہ کوئی سائٹ میں نے نہیں چھوڑی جس پہ مجھے کوئی لیکچر مل جائے اس طرح سے. اور میں تیار نوالا تیار کر کے آپ کو دے رہا ہوں. کم سے کم 1-2 بندے تو مستفید ہو رہے ہیں. باقی لوگ اس پہ نہ ہاں کہتے ہیں نہ ہوں کہتے ہیں. بے شک نہ کہے، لیکن کم سے کم آپ لوگوں کا شوق نہیں ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو کچھ بننا چاہتے ہو. یہ دیکھیں نا، یہ سوالات ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوالات میں نے خود اپنے ذہن سے بنوائے ہیں. سندھ، پنجاب، کشمیر، KPK خصوصاً میں نے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا تک نہیں تھا، ان کے پاس گیا ہوں کہ آپ نے 6 انٹرویوز دی ہے، چلو آپ کو جتنی سوالات یاد ہوں مجھے بتا دیں. تو پھر ہر شاعر، ہر نثر، ہر ناول کے بارے میں جو اس نے جو سوالات بتائے وہ سارے میں نے اکٹھے کر کے ہر شاعر کو الگ کیا، نثر نگار کو الگ کیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی اس طرح سے کوئی چینل ملتا، کوئی رہنمائی ملتی تو ہم اپنے وقت سے 5-6 سال پہلے لیکچر بن جاتے. ہمیں لیکچر بننے میں کتنا وقت لگا ہے، یا ہمیں یہ مقام ملنے میں، یہ جگہ ملنے میں ہمیں کتنا وقت لگا ہے،
یہ بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ میں ساری کتابیں ہی جلا دوں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے اللہ نے صلہ دیا ہے، بہت دیر سے دیا ہے، لیکن فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے میں تو خود کو، جب میں نے جامعہ پشاور سے میں نے ایم اے اردو ریگولر کیا تو میں تو خود کو افلاطون سمجھ رہا تھا، لیکن جب پہلی دفعہ میں انٹرویو میں گیا تو سر سہیل بیٹھے تھے۔ میں انٹرویو سے باہر آیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، اور یقین جانیے جب میں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو میں اتنا کانفیڈنس کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، لیکن جب میں وہاں گیا تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے طالب علم جو پہلی دفعہ جا رہے ہو یا انٹرویوز کے لیے جا رہے ہو، یہ تیار سوالات ہے، خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا تاکہ اس طرح سے آپ کی خدمت کرتا رہوں، اردو ادب کی خدمت کرتا رہوں۔ یاد رکھے میں اب بھی ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، میرے پیچھے میرے بہت سارے اساتذہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہیں وہ مجھے پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر میں چند نام لے لوں تو باقی شاید میں بھول جاؤں، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، لیکن میرے اساتذہ، میرے سینئر، میں سب کو دعا دیتا ہوں کہ وہ مجھے اس مقام پہ کھڑا کر کے میں آپ کو کچھ کہنے کے، اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کو کچھ بتا دوں، کچھ کہہ سکوں۔ اور وہ کے پی کے اور پنجاب اور سندھ کے مانی ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں سے میرا فون پہ رابطہ ہوتا ہے، کے پی کے میں جو ہے ان سے میں ملتا جلتا ہوں۔ اللہ کرے میں ان کے لیے لمبی زندگی کی دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے بھی کریں، ان کے لیے کریں، تاکہ ہم ادب کی خدمت کریں۔ دعا میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔